الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ خمس کی فرضیت میں کل جو حدیث مبارک ہم نے سماعت کی، اس سے کافی زیادہ مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ولیمے کی تیاری کرنا، یہ ولیمہ ایک مسنون عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے شادی کی، آپ نے فرمایا کہ تو نے ولیمہ کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ولیمہ کرو، اگرچہ بکری کا ہی کرو۔ بکری کا لفظ آپ نے اس لیے بولا کہ ان کے معاشرے میں بکری ایک انتہائی چھوٹا جانور تھا، اونٹ کے مقابلے میں، گائے کے مقابلے میں بہت سستا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم ولیمہ کرو، چاہے بکری ہی ذبح کر کے کرو۔ آج کے دور میں تو بکرے کا گوشت سب سے مہنگا ہے، تو چونکہ اس وقت تو یوں طریقہ بھی نہیں تھا، جانور ذبح کیا جاتا تھا کسی خوشی کے موقع پر، اکثر جانور ہی ذبح ہوتا تھا، تو آپ نے اس کی حیثیت کو دیکھتے ہوئے فرمایا تھا کہ تم بکری ہی اگرچہ کر لو۔ لیکن اس بات پر اہل علم کا اتفاق ہے کہ ولیمے کے لیے گوشت ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا ولیمہ جو سفر میں کیا تھا، اس میں آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ کسی کے پاس پنیر تھی، کسی کے پاس کھجور تھی، کسی کے پاس گھی تھا، جو کچھ تھا آپ نے سب سے منگوایا، اور جو کچھ آپ کے پاس تھا آپ نے ڈالا اور اس کو ملا کر اکٹھا کر دیا۔ آپ نے سب کو دعوت دی کہ آؤ ولیمے کا کھانا کھاؤ۔ تو ولیمہ اصل بات یہ ہے کہ اس میں تکلف نہیں ہونا چاہیے، جو آپ کی حیثیت ہے آپ اس کے مطابق کر دیں۔ آپ قرض تب پکڑیں جب آپ کو پتہ ہے کہ میں آسانی سے ادا کر سکتا ہوں۔ اگر آپ قرض ادا نہیں کر سکتے تو پھر آپ تکلفات ولیمے کی کھانے میں اس معاملے میں بالکل نہ کیجیے، کیونکہ اگر لوگ کھانا کھا کے چلے جائیں گے معاملہ تو ختم ہو جائے گا، لیکن آپ کی خوشی پھر بعد میں غم میں بدل جائے گی، کیونکہ جیسے وقت گزرتا پھر انسان کو قرض کی ادائیگی کی فکر رہتی ہے کہ میں نے اس کو ادا کیسے کرنا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ شادی کی جاتی ہے خوش رہنے کے لیے، تو آپ شادی کے بعد پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ تکلف سے کام لیا نا، تو تکلف کا نتیجہ پھر برا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ولیمے کی تیاری کرنا، اگرچہ شادی اگر والد کر دے تو یہ اس کا احسان ہے، لیکن یہ اس کے فرائض میں سے نہیں ہے۔ جب بچہ بالغ ہو چکا ہے، وہ خود کما سکتا ہے، تو پھر اس کی اپنی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ خود اسباب پیدا کرے۔ اگر باپ کرتا ہے تو یہ اس کا احسان ہے، ہونا ایسے ہی چاہیے، کیونکہ اس وقت جو بچہ ہوتا ہے اس کو اتنا تجربہ اور اتنی سمجھ نہیں ہوتی، باپ کو احسان کرنا چاہیے یہاں پر۔ لیکن پھر بھی اگر ایسا نہ ہو تو ہمیں اپنے ذہنوں میں یہ رکھنا چاہیے کہ یہ ذمہ داری اصل اس نوجوان کی ہے کہ جو شادی کا طلبگار ہے، کہ وہ خود اپنی تیاری کرے۔ جس طرح علی رضی اللہ عنہ نے ایک اپنے ساتھ سونار کو تیار کیا کہ ہم گھاس لا کر بیچیں گے اور اس کے پیسوں سے ہم ولیمے کی تیاری کریں گے۔ اور اسی طرح اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی بڑا چچا یا کوئی ایسا بڑا انسان آپ کے ساتھ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ اس سے بدلہ لیں، اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے معاملے کو کسی محترم اور معزز شخص کے پاس لے جائیں۔ حمزہ رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ کی اونٹنیوں کو ذبح کر دیا، تو انہوں نے خود ان سے کوئی بات نہیں کی، بلکہ معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے کہ دیکھیے حمزہ نے میرے ساتھ کیا کیا۔ اور اس حدیث مبارک سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی نشے کی حالت میں ہو تو اس کے منہ سے نکلے ہوئے کلمات کا برا نہیں منانا چاہیے۔ وہ نشے کی حالت میں ہو یا غنودگی میں ہو، اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جائے، یا شدید غصہ بھی اسی پر قیاس کیا جاتا ہے، شدید غصہ جس میں انسان اپنے حواس کھو دیتا ہے، وہ اسی پر قیاس ہوتا ہے۔ اس کیفیت میں کوئی کہی ہوئی بات
اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ نشے کی حالت میں کہی ہوئی طلاق واقع نہیں ہوتی، اور کچھ علماء کہتے ہیں واقع ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کہتے ہیں واقع نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں دیکھیں یہاں پر حمزہ رضی اللہ عنہ نے نشے میں کیا بولا کیا نہیں بولا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اس کا کوئی مواخذہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ تم تو میرے باپ کے غلام ہو۔ لیکن دوسرے علماء کہتے ہیں کہ اس وقت تک شراب حرام نہیں تھی، جائز تھی پینا، تو حمزہ رضی اللہ عنہ نے کوئی حرام کام نہیں کیا، اسی لیے آپ نے ان کو شراب پینے پر ملامت نہیں کی، بلکہ علی رضی اللہ عنہ کے جانوروں کو ذبح کرنے پر ملامت کی۔ لیکن جو آج شراب پیتا ہے، آج شراب حرام ہو چکی ہے، وہ حرام کام کرتا ہے، لہٰذا اس کو سزا کے طور پر اس کی طلاق کو نافذ کیا جائے۔ اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ بات تو الگ ہے کہ شدید نشے کی حالت میں دی ہوئی طلاق واقع نہیں ہوتی، لیکن اس کی کچھ علامات ہیں۔ یہ نہیں کہ جس بندے نے بھی نشہ کیا وہ بعد میں کہہ دے میں نشے میں تھا میری طلاق نہیں ہوئی۔ اس کی کچھ علامات ہیں۔ مثلا سب سے پہلے جب وہ ہوش میں آئے اس کو بتایا جائے کہ تو نے نشے میں یہ کہا ہے، اور وہ انکار کرے قسم کھا کے کہ میں نے نہیں کہا۔ جو نشے کا عادی ہوتا ہے اس کو تو سمجھ ہوتی ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ عام طور پر معاملہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو پہلی دفعہ شراب پی لے یا اتنی زیادہ پی لے کہ اس کو سمجھ نہ ہو، اس بندے کا طلاق واقع ہونے کا معاملہ یہ علماء کے پاس آئے گا، علماء دیکھ کے سوچ کے سمجھ کے پھر اس کے بارے میں فتویٰ دیں گے۔ یہ عام قاعدہ نہیں ہے کہ جی نشے کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی، ہو جاتی ہے، لیکن وہ مخصوص نشہ ہے جس میں طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح شدید غصہ جو ہے، یہ بھی غصہ عام غصہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہر طلاق غصے میں دی جاتی ہے۔ کبھی کسی نے پیار میں بھی طلاق دی ہے کسی کو، غصے ہی میں ہوتی ہے طلاق، لیکن وہ غصہ کہ جس میں انسان کی عقل معاف ہو جائے، یہ علماء کے کام ہے کہ وہ اس موقع کے سوالات کر کے اس کو متعین کریں گے یہاں پر کیا مراد ہے۔ تو بہرحال اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ نشے کی حالت میں کہے ہوئے الفاظ پر انسان کو غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ پر غصہ نہیں کیا۔ اور اس حدیث مبارک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب کوئی آپ کے ساتھ ایسا کلمہ بولے کہ جو آپ کے مقام کے منافی ہو، وہ آپ کے مقام کو سمجھتا نہ ہو یا سمجھتا ہو لیکن اس کو شعور نہ ہو، تو اس سے بحث نہ کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ رضی اللہ عنہ کے یہ الفاظ سنے، الٹے پاؤں واپس آ گئے، کوئی جواب نہیں دیا، کوئی بات نہیں کی۔ یہ اخلاق ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی کے مال کو اس کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کرنا چاہیے، اگرچہ وہ اپنا کوئی بھتیجا بھانجا ہی کیوں نہ ہو۔ اب علی رضی اللہ عنہ سکے بھتیجے تھے حمزہ رضی اللہ عنہ کے، لیکن انہوں نے جب ان کی اونٹنیوں کو ذبح کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پہ ناراضگی کا اظہار کیا، اور بعد میں آپ نے ان کو اس کا بدلہ لے کر دیا کہ اس کو اونٹنیاں دو اس کے بدلے میں۔ اور اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کسی کی مدد کے لیے، کسی کا کام کرنے کے لیے اس کے ساتھ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہا تو آپ نے چادر منگوائی اور چل پڑے۔ ساتھ زید بن حارثہ بھی تھے اور علی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ تو کسی کے کام کے لیے جانا، وقت نکالنا، وہ بھی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ضروری نہیں کہ آپ کسی معاملے کا فیصلہ کرنے لگو تو اسی وقت کر کے ہی اٹھو۔ بعض دفعہ موقع سازگار نہیں ہوتا، انسان فوری فیصلہ نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے فیصلہ کرنے ہی، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ موقع سازگار نہیں ہے، وہ نشے میں ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی پیری واپس آ گئے، آپ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ باقی مزید بھی اس حدیث سے کچھ چیزیں ہیں، وہ کل کے درس میں انشاءاللہ اللہ رب العالمین سے دعا ہے وہ ہمیں اس حدیث کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔